اب میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے گناہوں سے توبہ کرنی ہے تو گناہوں کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں. یعنی کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کے اندر کس طرح کے گناہ ہیں اور ان کی ٹائپس کیا کیا ہیں. تو ایک کچھ مائنر سینز ہوتے ہیں، کچھ میجر سینز ہوتے ہیں. شاید آپ نے اس حوالے سے پہلے سنا ہوگا کہ ان میں فرق ہمیں پتہ ہونا چاہیے. پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میجر سینز کون سے ہیں. وہ پتہ کیسے لگے گا جو بھی میں گناہ کر رہا ہوں وہ گناہ کبیرہ ہے یا گناہ صغیرہ ہے. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گناہوں کا ذکر کیا ہے، لیکن اگر آپ کسی بھی چیز کو چیک کرنا چاہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے، اس کے بارے میں ایگزیکٹ کوئی ڈیفینیشن تو نہیں ہے، لیکن علماء نے تحقیق کر کے جو اس کا کرکس سارا نکالا اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ 3 کوالٹیز جس گناہ کے اندر ہوں یا ان میں سے کوئی کوالٹی ہو تو وہ گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہوتا ہے. پہلی چیز یہ کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں لعنت کی ہو، کسی گناہ کے بارے میں کرس آئی ہو اللہ کی طرف سے، جیسے کچھ آیتیں لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین والی کچھ آیتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس گناہ پہ اتنے ناراض ہو جائیں، اتنے اللہ تعالیٰ کو غصہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کئی دفعہ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ تمام فرشتوں کی بھی اس شخص پہ لعنت ہوتی ہے، اور لوگوں کی یعنی کہ جو لوگ نہیں بھی لعنت کرے ان سب کی بھی کاؤنٹنگ کر کے اس کی لعنت یعنی کہ کرس اس شخص کے اوپر ہوتی ہے. تو ایسے گناہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لعنت فرمائی ہو، کرس کی ہو قرآن میں، تو یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ کہ ایسے گناہ جن کے بارے میں آگ کا عذاب، ہیل فائر کا کہہ دیا ہو، جیسے کہ فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور وہ لوگ کون سے ہیں؟ وہی لوگ ہیں اصحاب النار ہیں، وہی جہنم میں یعنی کہ ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جن کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. اسی طرح سے سورہ مدثر کی آیت ہے کہ جب جہنمیوں کو آگ میں ڈالا جا رہا ہوگا، ایک خاص وادی ہے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں بنائی ہے جو ان لوگوں کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، ان سے پوچھا جائے گا یہ سقر یعنی کہ اس خطرناک وادی میں تمہیں کیا چیز لے کے آ گئی، جہنم میں تمہیں کیا چیز لے کے آ گئی؟ تو وہ کہیں گے وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک ایسا گناہ ہے کہ جو جہنم میں، جس کی جہنم کی سزا اس کے بارے میں لکھی گئی. اس طرح جب ہم قرآن کی ریسیٹیشن کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں جہنم کا پرومس کیا گیا ہے. تیسری چیز یہ کہ وہ میجر سن ہوگا جس کے بارے میں اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے، اس دنیا میں بھی اس کی سزا ملے گی. جیسے چور کے بارے میں فرمایا، جب آپ 6 سپارے کو پڑھیں تو اس میں ایک آیت آتی ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، جو چور ہے مرد ہو یا عورت اس کی سزا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ اب کیا ہے؟ یہ ایک سزا ہے. تو ایسے گناہ جن کے بارے میں، یا جیسے فرمایا اللہ اکبر، یتیم کے مال کے بارے میں فرمایا الذین یأکلون اموال الیتامی، کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، جو بچے یتیم ہو جائیں ان کے مال پہ نظر رکھتے ہیں یا ان کا مال کھا جاتے ہیں، بہت ہی بڑا ظلم ہے. الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ جو ہیں وہ جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں. تو یہ بھی اب جیسے ایک سزا ہے کہ یتیم کا مال کھانا، یہ بھی اسی میں شامل ہو جائے گا. تو یہ اس کی کچھ گناہوں کی میں نے لسٹ لکھی. جیسے سب سے پہلا گناہ جو سب سے کبیرہ گناہ ہے وہ شرک ہے. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن، یہ جتنی میں آپ کو کچھ مثالیں دے رہا ہوں قرآن سے ہی، ہمیں جو ہدایت ملتی ہے دین کی وہ قرآن اور حدیث سے ہی ملتی ہے. یعنی کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا یہ کبیرہ گناہ یہ صغیرہ گناہ، جو قرآن میں حکم آئے گا اس کے مطابق ہم چلیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ
لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے گا، لیکن جو سب سے بڑا گناہ جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا وہ شرک ہے، کیونکہ ہماری ذات پہ سب سے زیادہ جس کا حق ہے، جس کی ہمیں کہنا ماننا چاہیے، جس کی بات کو ہمیں ویلیو دینا چاہیے، وہ اللہ کی ذات ہے۔